ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر. احمد ٹورس اینڈ ٹریولز حج اینڈ عمرہ سروسز. آپ کی خدمت ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں، آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے. یونائٹڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قریب گمپا روڈ بیدر. پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ ہمالیہ تب شبھ آشیش مانگے گاہے تب جے گاتھا جن گن ہے جے 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 ہے. بیدر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم رشیدیہ میں 76 یوم جمہوریہ کے موقع پر الحاج محمد رشید صاحب نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر مولانا شریف صاحب قاسمی نے کہا کہ ملک کی آزادی میں تمام مذاہب کے لوگوں کا خون شامل ہے اور اس ملک کی آزادی میں علماء کرام کا کردار ناقابل فراموش ہے. اس موقع پر صدر اوبانی الحاج محمد رشید مالک سنا سٹون کریشر سیکریٹری قاری نجیب اللہ مولانا مستقیم و مدارس کے طلباء کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی احباب نے بھی شرکت کی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس سے پہلے جسٹ اور فوراً پرچم کشائی کے بعد سب سے پہلے میں ترانہ وطن کے لیے سارے جہاں سے اچھا کے لیے میں 2 طالب علموں کو دعوت دوں گا، محمد خبیب اور محمد جبیر، اور ان کے ساتھی کہ وہ آئیں اور ترانہ وطن سے ہم سب سامعین کے دلوں کو اور ہم سب کے لیے ایک محبت اور پیار کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلیں اس کی اے گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جا سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ میں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، انس ہندوستان کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. السلام علیکم. ابھی آپ حضرات ان تینوں طلبہ کی زبانی دیش کے لیے اور ہمارے اس ملک کے لیے دی گئی قربانیاں اور ان سے ملنے والے ہمارے اگزامپلز اور مثالیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. اور جب بھی کبھی کسی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اگر اس میں قال اللہ اور قال الرسول کی بات نہ ہو تو وہ مجلس نامکمل اور ناقص ہوتی ہے. اسی کے تحت اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد طارق کو، جو مدرسہ حاضہ کا طالب علم ہے، محمد طارق سلمہ کو حمد کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کے سامنے حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں، گولی سینے پہ کھائی ڈرے ہم نہیں، گولی سینے پہ کھائی ڈرے ہم نہیں، ہتنا میدان سے ہم کو آتا نہیں، گولی سینے پہ کھائی ڈرے ہم نہیں، گولی
سینے پہ کھائی ڈرے ہم نہیں، گولی سینے پہ کھائی ڈرے ہم نہیں، وقت پر پڑھنے پہ پیچھے ہٹے ہم نہیں، وقت پڑھنے پہ پیچھے ہٹے ہم نہیں، سرحدوں پر کھڑے تیرے انصار ہیں، سرحدوں پر کھڑے تیرے انصار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، روکنے سے نہ دشمن کی روک پائیں گے، روکنے سے نہ دشمن کے روک پائیں گے، اپنی دھرتی کی عظمت پہ مر جائیں گے، اپنی دھرتی کی عظمت پہ مر جائیں گے، یہ وطن تیرے الفت نشرشار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہٹنا میدان سے ہم کو آتا نہیں، ہٹنا میدان سے ہم کو آتا نہیں، بچ کے دشمن کوئی ہم سے جاتا نہیں، فتح جنگ ہے غیر فرار ہے، فتح جنگ ہے غیر فرار ہے، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہے یوم جمہوریہ ہے، تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی متعلق چند اشعار آپ کے حوالے کروں، اس لیے کہ حضرت کا حکم ہے سر آنکھوں پر۔ میری جان قربان ہے تجھ پہ وطن، میری جان قربان ہے تجھ پہ وطن، میری جان قربان ہے تجھ پہ وطن، تیری گود میں بہتے، تیری گود میں بہتے یہ گنگو جمن، میری جان قربان ہے تجھ پہ وطن۔ اور یہ کلام کے چند اشعار، یہ کلام میرا خود لکھا ہوا ہے، کرنے کوشش کی ہے۔ میرے خوابوں کا گلشن سلامت رہے، میری جان میری دھڑکن سلامت رہے، میرے خوابوں کا گلشن سلامت رہے، میری جان میری دھڑکن سلامت رہے، پیارے بھارت کی دھرتی ہے بے حد ہنسی، کھیت کھلیان باغات ہیں دل نشیں، پیارے بھارت کی دھرتی ہے بے حد ہنسی، کھیت کھلیان باغات ہیں دل نشیں، خوبصورت یہ آنگن سلامت رہے، میری جان میری دھڑکن سلامت رہے، ہاں سلامت رہے، جانساروں کی دھرتی ہے ہندوستان،
دوستا پیار و الفت وفا کی ہے خوشبو یہاں جانثاروں کی دھرتی ہے ہندوستاں پیار و الفت کی خوشبو ہے پیار و الفت وفا کی ہے خوشبو یہاں میرے پرکھوں کا مسکن سلامت رہے میرے پرکھوں کا مسکن سلامت رہے میری جان میری دھڑکن سلامت رہے امن کے جو ہے دشمن وہ برباد ہو بھائی چارہ سے نو مان سب آباد ہو امن کے جو ہے دشمن وہ برباد ہو بھائی چارہ سے نو مان سب آباد ہو یہ محبت کا خرمن سلامت رہے میری جان میری دھڑکن سلامت رہے ہاں سلامت رہے مولانا نعمان صاحب سلمہ نے بڑے ہی دلکش انداز میں ہماری اس مٹی کے لیے اور ہماری اس دھرتی کے لیے دعائے خیر اور سلامت فرما رہے تھے کلام اور بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک منظوم اور نثر کے اشعار میں ایک منظوم کلام ہوتا ہے ایک منثور ہوتا ہے کبھی انسان اشعار کی شکل میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے ترسیل کرتا ہے اور کبھی اپنی بات کو نثری انداز میں پہنچاتا ہے جسے خطابت لیکچر اور تقریر سے ہم جانتے ہیں اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے پہلے والے پارٹ اور حصے کو انہی مضامین کو انہی چیزوں کو اختصار کے ساتھ میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ یقین رکھیں کہ میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کراؤں گا چند جھلکیاں آپ کو دکھا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی تک چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ کو رخصت کر دوں گا کسی نے کہا تھا شاید عمران پرتاپ گری نے کہا تھا چاک ہے جگر پھر بھی رفو کر کے آئے ہیں چاک ہے جگر پھر بھی رفو کر کے آئے ہیں جائیں گے سب کو حقیقت سے روبرو کر کے پیار کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے پیار کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے یہ آج جو ہم 26 جنوری منا رہے ہیں یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح 15 اگست مناتے ہیں جب ہم انگریزوں کی چنگل سے ہم کو نجات ملی آزادی ملی تو ہم نے اس خوشی میں 15 اگست منایا اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی قانون کوئی قاعدہ کوئی ریگولیشن نہیں تھا وہ انگریز کے بنائے ہوئے ریگولیشن اور قانون اور رولز تھے جو ظالمانہ حکومت پر مبنی تھے اس لیے وہ ایک ایسے قانون کی اور سمویدھان کی ضرورت تھی جو ہمارے مناسب ہو جو ایک ساتھ سب کو لے کر چلنے والا ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اس کے تئیں اس کے تحت آ جاتے ہو اس لیے ضرورت پڑی ایسے قانون اور سمویدھان کی ایک مجلس بنائی گئی ایک کمیٹی تیار کی گئی جس کا صدر منتخب کیا گیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اور ان کی ماتحتی میں یہ سمویدھان تیار ہوا اور 1950 میں یہ نافذ کر دیا گیا اس کے بعد سے ہم 26 جنوری کو بھی خوشی منانے لگے اور سیلیبریٹ کرنے لگے اس ملک کی آزادی میں
جب انگریز ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اپنا پنجہ جما لیا، آئے تھے وہ تجارت کے غرض سے، بزنس کے مقصد سے، لیکن انہوں نے یہاں آ کر حکومت میں دخل اندازی شروع کی۔ اس کے بعد جب کچھ ایسے افراد نے جو باشعور تھے، جو من جانب اللہ ایسے افراد تھے کہ ان کو آگے کی بات کا شعور اور احساس ہو جایا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بھانپ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اس وقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ تصور دینے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے کہا یہ انگریز تجارت کے غرض سے نہیں آئے ہیں، یہ انگریز بزنس کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس خطرے کو اکھاڑ پھینکو، ضرورت ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کی، ورنہ وہ دن تم دور نہیں کہ غلامی کی زندگی گزارو گے۔ لیکن بدقسمتی اور بدبختی یہ کہ یہ جملہ صادق ہو کر رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کے نظریوں کو لے کر چلنے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، ان کے فرزند اکبر ہیں، ان کے شاگرد ہوئے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے دوسرے شاگرد سید اور دوسرے شاگرد تھے۔ دونوں نے مل کے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور ایک جو ہمارے اندر کوتاہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ جو اصل آزادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے ہمارے خیال سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 1857 میں لڑائی شروع ہوئی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اس سے 100 سال پہلے تنی تنہا علماء کی اور مسلمانوں کی قربانی رہی ہے۔ یہ آزادی کی لڑائی اس وقت سے شروع ہوئی ہے، 1757 سے یہ آزادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے لے کر 1857 تک چلی ہے، اور اس کے بعد باضابطہ سارے فرقوں کے لوگوں نے مل کر ایک ساتھ لڑائی لڑی ہے۔ تو اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ 1857 سے ہماری یہ لڑائی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ 1757 سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر 1857 تک مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مہاجر مدنی، یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر 1857 کی جنگ آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ شیخ الہند نے قربانی دی ہے۔ یہ 1857 کی ناکامی کے بعد سب سے پہلے جب پلاسی کی جنگ میدان میں جنگ ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور شکست اپنوں کی وجہ سے ہوئی۔ میر جعفر نے غداری کی جس کی وجہ سے شکست ہوئی، اور اس سے پہلے ادھر ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہو چکی تھی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ ان دونوں لڑائیوں کے بعد 1857 میں منظم طریقے سے لڑائی ہوئی، اور اس میں سارے فرقوں کے لوگ شامل تھے، اور اس میں تاریخ دارالعلوم میں اور تحریک ریشمی رومال میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اگر آپ اس لائن کو پڑھیں، 2 لاکھ مسلمانوں کی تعداد تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 2 لاکھ مسلمان نہیں، ان 2 لاکھ میں 51,500 علماء کرام تھے جو اس جنگ میں، اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے پرکھوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی۔ جب 1857 میں بھی شکست ہوئی، اس کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ اس وقت یہ حالت تھی کہ انگریز سارے لوگ بچے یتیم ہو چکے تھے، بیویاں بیوہ ہو چکی تھی، بچوں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ انگریزوں نے سمجھا، انگریزوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ موقع بہت مناسب موقع ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، وی آر پرووائڈنگ ایجوکیشن فری آف کاسٹ، کہ ہم فری میں، مفت میں تعلیم دیں گے، ہم مفت میں کھانا دیں گے۔ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور ان کو تصور دیتے، کرسچن بناتے، اور ان کو اس طرح ان کی غلامی اور ان کی ذہنیت سکھاتے۔ اسی دور میں، اسی زمانے میں علماء کرام نے سر جوڑ کر بیٹھا، اور بیٹھ کر یہ اعلان دیا، ان کے خلاف یہ نعرہ دیا
کہ جس طرح سے ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم تعلیم دیں گے، مفت کھانا دیں گے، اسی طرح ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں بھی آ جاؤ اور آ کر محمد الرسول اللہ کی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑو، اور ہم بھی تعلیم دلائیں گے، ہم بھی ایجوکیشن کے لیے کوشش کریں گے اور مفت تعلیم اور مفت کھانے کا انتظام ہم بھی کریں گے۔ اس کے بعد سے سارے اطراف سے طلبہ آنے شروع ہو گئے اور ایسے ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے وہ خدمات انجام دی کہ آج تاریخ ہمارے لوگ نہیں جانتے، دوسرے تو اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح اس کو مٹایا جائے، فراموش کیا جائے۔ ہمیں تو ضرورت ہے کہ کم از کم ہم ان اکابر کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کو پڑھیں۔ حضرت شیخ الہند کو کون نہیں جانتا؟ حضرت شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال چلایا، موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا اور ان ڈیٹیل اس کو بیان کرنے کا۔ انہوں نے دوسرے ممالک سے، دوسرے بیرون ممالک سے انہوں نے یہ وعدہ کیا اور ان سے یہ تعاون مانگے کہ آپ باہر سے حملہ آور ہو اور جو انڈیا میں آزاد قبائل ہے ہم ادھر سے حملہ کریں گے، ایک ساتھ حملے کی تاب نہ لا کر انگریز شکست کھا جائے گا۔ اور خطوط اور بہت ساری چیزیں تھی جو اس تحریک کے تحت آ گئی۔ حضرت شیخ الہند کو معلوم ہوا تو حضرت شیخ الہند مدینہ پہنچے، لیکن والی مکہ شریف نے غداری کی اور اس غداری کی وجہ سے آپ وہاں قید ہو گئے، وہاں سے آپ کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، کالا پانی میں بھیج دیا گیا۔ اگر میں آپ کو ایک لفظ سناؤں، جب حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا، جب وہ دلی سے ان کا جنازہ دیوبند کو لایا گیا، مدرسے میں رکھا گیا اور ان کو غسل دیا گیا، غسل دینے والا شخص بڑا حیران ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت کی پشت پر میں نے ایسی چیز دیکھی ہے کہ خدا کی قسم کوئی بھی اگر عام انسان دیکھتا تو وہ بھی چشم دید ہو جاتا، وہ نم ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت شیخ الہند کو جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ کمر کے سارے گوشت نکل چکے ہیں، صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی مالٹا کی جیل میں ان کے ساتھ تھے، ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو یہ راز معلوم ہے؟ حضرت شیخ الہند کی کمر پر گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے۔ حضرت شیخ الہند رونے لگتے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ راز، اس راز کا علم مجھے ہے، مجھے سزا نہیں ہوئی تھی، مجھے جیل نہیں جانا تھا، میں نے صرف حضرت کی وجہ سے اپنی قید و بند کو میں نے برداشت کیا اور میں بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں گیا تھا۔ شیخ الہند کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ راڈ کو گرم کرتے تھے، اس کو تپاتے تھے، لوہے کو آگ پر رکھ کر تپاتے تھے اور اس کے بعد ان کو داغتے تھے، ان کی کمر کو جلایا جاتا تھا۔ پوچھا جاتا شیخ الہند آج بھی تو انگریز کے خلاف فتویٰ واپس لے لے، یہ کہتے کہ انگریزوں سے لڑنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ فتویٰ ایک بار صادر کر لے، یہ صادر بھی نہیں کرتا تو کم از کم اتنا قبول کر لے کہ میں نے اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا ہے، تو آج ہی تمہیں جیل سے رہائی کر دیں گے اور اس طرح کی تکلیفیں تمہیں نہیں دی جائے گی۔ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ اگر میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں تو میں اس بلال کا ماننے والا ہوں، اس محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں جس نے احد کہہ کر جان دے دی تھی، تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ اگر میری جان تڑپ تڑپ کر چلی جائے تو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہے، میں تو کہتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ جو انگریزوں کے بالکل مخالف تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ انگریزوں کے سامنے ان کے خلاف بات کرے، کیونکہ دائرے کو مارنے کی اور پھانسی پر چڑھانے کی بات کرتے تھے۔ دوران تقریر ہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کہا کہ اگر آپ بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا، اس کے بعد آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ تم پھانسی کی بات کرتے ہو، جب میں دیوبند سے چلا ہوں وہاں سے کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہوں، ہم پھانسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی اور سارے دلائل دیے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ دلی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا
جس میں علماء کرام کی گردنوں کو پھانسی پر لٹکایا نہ گیا ہو. سارے جھاڑوں میں علماء کرام کو بالخصوص جہاں دیکھا گیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ علماء رہیں گے، یہ لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بھرتے رہیں گے، ٹھوستے رہیں گے، ان کو ختم کر دو، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا. انہوں نے علماء کرام کو چن چن کر پھانسیاں دینی شروع کی، اور جہاں کہیں بھی کسی کو داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھ لیا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. ٹامسن ایک مورخ، انگریز مورخ ہے، وہ انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ ایک بار میں اپنے خیمے سے نکل رہا تھا کہ کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ تیل گرم کیا جا رہا ہے، آئل بوائل کیا جا رہا ہے. میں نے ادھر غور کیا تو ان میں لوگوں کو، علماء کرام کو لا کر اس تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے. ڈالنے سے پہلے ایک جملہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ تم 1857 کی لڑائی میں شریک تھے یا نہیں. اگر تھے یا نہیں تھے یہ سیکنڈری میٹر ہے، تم یہ اقرار کر لو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے. اگر تم تھے بھی تو صرف یہ اقرار کر لو کہ ہم نہیں تھے، ہم تمہیں جان کی آزادی دے دیں گے. اس میں ہزاروں علماء کرام تھے جن کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا، کھولتے تیل میں. ایک کی زبان نے بھی گوارا نہ کیا کہ یہ اقرار کر لے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں ہیں. انہوں نے دل کھول کر کہا، دل تھام کر کہا کہ اگر تمہیں تیل میں ڈالنا ہے تیل میں ڈال دو، گولی چلانی ہے گولی چلا دو. ہماری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہے، ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس انگریزوں کے خلاف ہم بغاوت کرنا، انگریزوں کے خلاف ہم لڑائی لڑنا نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہزار علماء کرام کو اس تیل میں ڈالا گیا، بوریوں میں باندھ کر ریت پانی میں ڈال دیا گیا اور باہر سے گولیاں چلائی جا رہی تھی. یہ تھی ہمارے علماء کرام کی قربانیاں. کیا آج معلوم ہے؟ آج ہم بات کرتے ہیں محبت اور پیار کے ساتھ ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے جو آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہے وہ اگر بتایا جائے تو آپ سننے کے قابل نہیں رہیں گے. اس قدر قربانیاں ہیں، لیکن آج ان سب کو فراموش کر دیا گیا. مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شیخ الہند، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی قربانیاں ایک بار آپ اٹھا کر دیکھیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے. آپ کے آنکھ سے آنسو چھلکنے لگیں گے. آپ روک نہیں سکتے. وہ قربانیاں انہوں نے ملک کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کی ہے. محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا. ایک لوگوں میں ایک حدیث مشہور ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، حب الوطن من الایمان. وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کی ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دیش سے اور اپنے وطن سے محبت کی ہے. بخاری کی روایت میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس آیت کی تفسیر میں بخاری جلد ثانی آپ اٹھائیے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے معاد کہ معاد سے مراد مکہ ہے. اور اسی آیت کی تشریح میں مقاتل نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام غار ثور سے ہجرت کر کے رات کے وقت روانہ ہوئے تو مقام جحفہ پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ ایسا راستہ تھا کہ ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ ادھر مکے کو جاتا تھا. آپ علیہ السلام نے مکے کا راستہ دیکھا تو آپ کو وطن یاد آ گیا، کعبہ یاد آ گیا، آپ کو گھر یاد آ گئے. پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے میرے محبوب، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں. آپ فاتحانہ شان میں آپ دوبارہ مکۃ المکرمہ میں تشریف لائیں گے. آج اگر آپ جا رہے ہیں تو عارضی طور پر جا رہے ہیں، تو وطن سے محبت کرنا یہ حقیقت ہے. آپ علیہ السلام نے پروفیٹ محمد نے کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں. اس لیے ہم شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ ہم اس انڈیا میں جیتے ہیں. اگر آج ہم محبت نہ کرتے ہوتے تو ہماری وجہ سے نہ جانے کتنی خون خرابیاں ہو جاتے. لیکن آج امن اور سکون ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ ہم یہاں رہ کر زندگی گزاریں. ہم کسی کو نہ پریشان کریں، نہ کوئی ہمیں پریشان کرے.
لیکن اسی لیے راحت اندونی نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پر صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، اگر آگ لگے گی تو ہر ایک کے مکانوں کو نقصان ہوگا، صرف ہمارے مکان کو نہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پیار اور محبت کے ساتھ ہم یہاں ہندوستان میں رہیں اور پیار و محبت کی زندگی گزاریں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کچھ نفرتیوں نے، کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بسا ہوا ہے، یہ رچا ہوا ہے کہ آج یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل وطن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر ہم اس دیش سے اگر ہمیں محبت نہیں ہے تو کسے محبت ہے؟ راحت نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ یہ ہماری محبت کی اور ہماری بھائی چارگی اور ہمارے ایک ساتھ رہنے، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کے ایگزامپل اور مثال ہے کہ جنہوں نے زبان سے بھی لکھ کر کہا، عملاً بھی انہوں نے کر کے بتایا، قربانی دی آزادی کے لیے، اور اس کے بعد آج تک سب کی زبانوں سے یہی ایک نعرہ ہے، ہم یہاں چاہتے ہیں کہ امن و شانتی کے ساتھ اس ملک میں رہیں، کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور اسی امن و شانتی کے لیے ہم دعا گو بھی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی دعا کیا تھا اس ملک کی شانتی کے لیے، امن کے لیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس موقع پر اس امن و شانتی کا درس اور سبق کو دہرایا جائے، اور صرف آج ایک دن کے لیے نہیں کہ ہم 15 اگست کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ہم 15 اگست کے دن اور 26 جنوری کے لیے آتے ہیں تو اس دن یادیں تازہ کر لیں، اس کے بعد ہم تاریخ کو فراموش کر دیں، اس کے بعد ہمیں تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم سب کو مل کر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو نقصان ہم سب کا اس میں ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں امن و شانتی کو برقرار رکھے، اور ہم سب کو اس کے لیے جد و جہد اور محنت جہاں تک ہم سے ہو سکے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھیوں کے لیے ناشتہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ 26 جنوری کے موقع پر خوشی کے تہوار اور خوشی منانے کے لیے ہم سب یہاں پر ہیں، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک، اخیر تک آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سن کر، بیٹھ کر اور دیکھ کر اس پروگرام کو آپ نے کامیاب بنایا۔ اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ اور آج پورے ہمارے اس بھارت میں، اس دیش میں رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک ساتھ یہاں بھائی چارگی، پیار اور محبت کے ساتھ اس بھارت میں رہنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ امن و شانتی جو آج تک برقرار تھا وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اس میں کوئی خلل نہ آئے۔
اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں، امن و سکون اور شانتی کی زندگی ہم سب کی ہو، نہ صرف مسلمانوں کی، نہ صرف ہندو کی، نہ صرف سکھوں کی، بلکہ سب کے لیے، اور حقوق سب کو یکساں طور پر دیے جائیں، یکساں حقوق سب کو ملنے چاہیے۔ یہی ہمارے ایک خصوصی اور یہی ایک خاص بات ہمارے ہندوستان میں ہے کہ سب کے لیے قانون یکساں ہے، برابر ہے، اور ہمیں مذہبی آزادی بھی مکمل طریقے سے حاصل ہے۔ مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں یکساں جو حقوق حاصل ہے وہ صرف خصوصیت ہمارے ہندوستان کی ہے، وہ کسی اور ملک میں، کسی اور کنٹری میں نہیں پائے جاتے۔ اور ہم سب مل کر، جو کئی مذہب کے لوگ مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ ایک واحد ملک ہے کہ کئی فرقوں کے لوگ یہاں جمع ہیں، اس کے باوجود بھی ہم امن و شانتی کے ساتھ اب تک گزارتے آئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم ان سب سے درخواست کریں گے اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے اس بھارت کو، اس ملک کو ترقی دلائیں اور اس کو آگے لے کر جائیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو بد نظروں کی بد نظری سے بچائے اور ہم سب کو مل کر ایک ساتھ اس ملک کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔